کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری دعائیں اتنی الجھ جاتی ہیں کہ الفاظ ہی نہیں ملتے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایسے ہی لمحوں میں سکون اور رہنمائی دے سکتی ہے۔ آئیے اس کے اندر چھپے معنی کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تصویر جو آج ہمارے سفر میں رہنما بنے گی۔ ایک جلتی ہوئی شمع، ایک سورج مکھی اور کچھ ایسے الفاظ جو شاید دل کی آواز ہوں۔ یہ تصویر صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں بلکہ ایک بہت گہرے سوال کا جواب دیتی ہے کہ بھائی جب دعا مانگنا ہی مشکل ہو جائے تو آخر کیا کریں؟ چلیں سب سے پہلے اس احساس کی بات کرتے ہیں جس کا سامنا ہم سب کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب ہم اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کو الفاظ ہی نہیں بچتے۔ اور یہی سوال دراصل اس تصویر کا مرکزی خیال ہے۔ جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن زبان پر کچھ نہ آئے تو اس کیفیت سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے۔ اور دیکھیں، تصویر پر لکھا متن بھی بالکل اسی احساس کی بات کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مانگنا کیا ہے۔ بس اس بات کو مان لینا کہ ہم خود الجھے ہوئے ہیں، یہی سکون کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور پھر اسی متن میں ایک بہت ہی طاقتور حل بھی بتایا گیا ہے، رضا کا تصور، یعنی خود کو اپنے خالق کے سپرد کر دینا۔ یہ خیال کہ جب الفاظ ختم ہو جائیں تو مکمل بھروسہ ہی سب سے بڑی دعا بن جاتا ہے۔ یقین کریں، یہ سوچ ہی ذہنی بے چینی کو کم کرنے اور خود کو محفوظ محسوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب ذرا تصویر کی ایک اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس میں جو عربی خطاطی نظر آ رہی ہے وہ صرف سجاوٹ نہیں ہے بلکہ ایک بہت خاص روحانی وسیلہ ہے۔ یہ دعا جانی جاتی ہے آیت کریمہ کے نام سے، اور یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ وہی طاقتور التجا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی مکمل تاریکی اور نا امیدی میں کی تھی۔ یہ امید اور رحمت کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، ان کی ادائیگی میں ہی کیسا سکون ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان الفاظ میں ہی ایک خاص طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس دعا میں 3 کمال کی چیزیں ہیں: اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی پاکی کا بیان اور اپنی کمزوری کا عاجزی سے اعتراف۔ چلیں ایک بار پھر سے اصل تصویر پر چلتے ہیں اور اس کی خطاطی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہاں فن اور ایمان کا کیا خوبصورت امتزاج ہے جو اس تصویر کے پیغام کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، یعنی الفاظ کی کمی، اور ایک حل ہے، یعنی آیت کریمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر سپردگی کے فن کو اپنی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ رضا کا راستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 آسان قدموں میں طے ہوتا ہے۔ پہلا قدم یہ مان لینا کہ ہاں الفاظ کم پڑ گئے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا قدم شعوری طور پر اپنا سارا بوجھ اپنے خالق کو سونپ دینا۔ اور آخر میں تیسرا اور سب سے اہم قدم نتیجے پر بھروسہ کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اب تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپردگی کا مطلب ہار ماننا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے معاملات کو ایک بڑی اور زیادہ حکمت والی ذات کے حوالے کرنا۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ حقیقی طاقت کی علامت ہے۔ اور آخر میں چلیں تصویر میں موجود دوسری علامتوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح امید اور روشنی کے پیغام کو مکمل کرتی ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والی ہر چیز کا ایک مطلب ہے، جیسے یہ سورج مکھی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ روشنی کی طرف دیکھو۔ پھر یہ جلتی ہوئی شمع، یہ تاریکی میں امید اور رہنمائی کی علامت ہے۔ اور یہ کھلی کتاب جو ہمیں الہامی حکمت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سب مل کر سپردگی کے سفر میں ہمارے مددگار ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اردو تحریر، وہ آیت کریمہ اور یہ ساری خوبصورت علامتیں، یہ سب مل کر امید اور بھروسے کا ایک مکمل اور مربوط پیغام بناتی ہیں، جہاں ہر چیز دوسرے کو تقویت دیتی ہے۔ تو ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک سوال پر کرتے ہیں: غیر یقینی کے لمحوں میں سپردگی کی طاقت کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔